قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق خوجا خاندان سے تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام پونجا جناح تھا۔ آپ کے آباء و اجداد دراصل گجرات میں کاٹھیا دار کے باشندے تھے، لیکن آپ کے والد بسلسلہ تجارت کراچی میں منتقل ہو گئے تھے۔ مسٹر جناح کی پیدائش بھی کراچی میں ہی ہوئی تھی۔ محمد علی جناح کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بلا کے ہوشیار اور ذہین تھے۔ ابتدائی تعلیم کراچی کے ایک پرائمری اسکول میں حاصل کی، پھر آپ کے والد نے آپ کو سندھ نیشنل ہائی اسکول میں داخل کرایا۔ بعد میں آپ مشن ہائی اسکول کراچی چلے گئے۔ 16 برس کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ والد نے مزید تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ انگلستان میں آپ ہندوستانی طلباء کی کونسل کے صدر چنے گئے۔ وہاں آپ نے تھوڑے عرصے میں اپنی ذہانت اور خودداد قابلیت سے بیرسٹری کا امتحانات پاس کر لیا۔ 1894 میں آپ واپس کراچی تشریف لے آئے اور وکالت شروع کر دی۔ آغاز کار میں جب زیادہ کامیابی نہ ہوئی تو ممبئی چلے گئے، لیکن وہاں بھی وکالت میں کوئی خاص فائدہ نظر نہ آیا۔ چنانچہ آپ نے سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اغیار کے دلوں پر آپ کی قابلیت کا سکہ بیٹھ گیا۔ مرد آزاد نے ملازمت کی پابندی گوارا نہ کی، اس لیے ملازمت ترک کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ انگریز چیف جسٹس نے بہترا سمجھایا کہ جناح ملازمت نہ چھوڑیے، آپ کی اس ملازمت میں 1500 ماہوار کما سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں تو اتنا پیسہ ایک دن میں کمانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دوبارہ وکالت شروع کر دی۔ تھوڑے ہی مدت میں چوٹی کے وکلاء میں شمار ہونے لگے۔ چونکہ شروع ہی سے آپ کی طبیعت کا رجحان سیاست کی طرف تھا، اس لیے سن 1900 میں کانگریس میں شریک ہو گئے۔ اس جماعت میں سالہ سال تک نہایت خلوص، ایمانداری اور جوش و خروش سے کام کیا۔ بڑے بڑے ہندو لیڈر آپ کی لیاقت و خلوص کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ مسٹر جناح کی قابلیت کے اعتراف کے طور پر کانگریس کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا۔ 1904 میں کانگریس کا اجلاس ہوا تو آپ نے اس میں بڑی پرجوش تقریر کی اور وطن کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ مسٹر جناح بڑے بے خوف انسان تھے، چنانچہ جب وائسرائے ہند لارڈ ویلنگٹن یہاں سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں نے اسے ممبئی میں ایک ضیافت دینی چاہی۔ صرف جناح ہی وہ تھے جنہیں نے عین جلسے میں کھڑے ہو کر لارڈ موصوف کے عہد کے ظلم و ستم گنوائے اور اس کی زبردست مخالفت کی۔ مسٹر جناح کی اس بے خوفی اور حریت سے خوش ہو کر اہل ممبئی نے ایک شاندار ہال تعمیر کیا جو آج بھی جناح ہال کے نام سے معروف ہے۔ 1909 میں آپ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ یہاں پر اپنے وطن کی قابل قدر خدمات انجام دی۔ جب ہندو مسلم فسادات ہوئے تو کانگریس کی مسلم آزادی اور اسلام دشمنی آپ پر واضح ہو گئی۔ چنانچہ اس جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ نے مسلم لیگ کو ازسر نو زندہ کیا اور بہت سے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سن 1940 میں لاہور ریزرویشن میں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ انگریز اور ہندو نے اسے ایک شاعرانہ تخلیق قرار دیا، مگر جوں جوں مخالفت بڑھتی گئی، مسلمان زیادہ متحد اور مضبوط ہوتے گئے۔ آخرکار انگریز اور ہندو مجبور ہو گئے۔ 1947 میں حکومت برطانیہ نے پاکستان کے نام سے ایک الگ مملکت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم نے مسلم قوم کو ہندو بنیے کے ظلم سے بچا لیا۔ غیر تو غیر اپنوں نے بھی بے حد مخالفت کی، مگر معیشت عزتی آپ کی جانب تر ہوئی اور آزادی کا سہرا آپ کے سر بندھ گیا۔ آپ نے 10 کروڑ انسان کو آزاد قوموں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ اس وقت آپ کی عمر 72 سال تھی۔ کثرت کار کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی، چنانچہ بحالی صحت کے لیے کوئٹہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے زیارت چلے گئے۔ زیارت میں آپ کی صحت قدر سے بہتر ہوئی، مگر یہ ایک عارضی سنبھالا تھا۔ 11 دسمبر
سن 48 کو کراچی تشریف لے گئے۔ اسی دن آپ پر دل کا دورہ پڑا اور رات کے 10 بجے انتقال فرما گئے۔ گو آج قائد اعظم ہم میں موجود نہیں، مگر جب تک پاکستان قائم و دائم رہے گا ان کے کارنامے زندہ رہیں گے، اور ان کے مشہور پیغام ایمان، اتحاد، تنظیم ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ قائد اعظم ایک قادر الکلام، مقرر، بے مثل قانون دان اور سیاست و تدبیر میں لسانی انسان تھے۔ انہوں نے اپنے عزم، راسخ اور باوقار اقدامات کی بدولت مسلمان کی قسمت پلٹ دی۔ وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے صحیح رہنما تھے۔ قائد اعظم کو نہ تو ہندو کی سیاست مات دے سکی اور نہ وہ انگریز ایسے شاطر کے قابو میں آئے۔ سخت چٹان کی طرح اپنے ارادے پر استقلال سے ڈٹے رہے۔ مصائب کی ہزاروں آندھیاں آئیں مگر ان کے پائے ثبات کو لغزش نہ دے سکے۔ علامہ اقبال نے شاید قائد اعظم ہی کی شان میں فرمایا تھا: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔